سال بھر کے معاملات کو مقدر کرتا ہے اور طے کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ انسان اگر چاہے تو اپنی قسمت کو بنا سکتا ہے، اس رات میں جاگے، توبہ کرے، استغفار کرے اور یہ خیال کرے کہ تنہا استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو 10 چیزیں میسر آتی ہیں۔ 10 چیزیں استغفار کے نتیجے میں 10 چیزیں سورہ نوح کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، اگر تم استغفار کرو گے تو جو دن تم میں اموال و بنین، وہ استغفار کے نتیجے میں تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہاری اولادوں کو بھی بڑھا دے گا۔ ہمارے یہاں سے تصور یہ ہے کہ استغفار کریں گے تو وہ خدا گناہ معاف کرے گا، یہ تصور ہے نا؟ نہیں، استغفار کا اکیلا فائدہ نہیں ہے، استغفار کے 10 فائدے ہیں۔ اگر انسان استغفار کرے تو اس کے 10 فائدے ہیں، اور اسی میں فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش کرے گا۔ اس موسلادھار بارش کرنے کے معنی یہ ہے کہ خدا تم کو قحط سے بچا لے گا، تمہیں پریشانیوں سے بچا لے گا۔ تو استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر ایک بات کہہ کر کے آئے وہ قوم کے استغفار میں ہمارے یہ سب ہے کہ خدا گناہوں کو بخش دے گا، تو ہمارا بھی خیال یہی ہے خدا گناہوں کو بخش دے گا، بخشش ہو جائے گی تو رحمتوں کی بارش بھی ہو جائے گی۔ اس کی رحمتوں کی بارش اس کی بخشش پر ہے۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِ شَهْرِ رمضان، اس نے رمضان کے مہینے کا ہمیں روزوں کا حکم دیا، ایسا رمضان کہ اس میں اللہ نے شب قدر قرار دی۔ وَهُوَ سَيِّدُ وَشَهْرُهُ سَيِّدُ الشُّهُورِ، وہ اللہ کا مہینہ ہے اور شہروں کا یعنی مہینوں کا سردار ہے۔ اور شہر التوبہ و شہر المغفرہ، وہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ فَصُمْنَا نَهَارَهُ وَقُمْنَا لَيْلَهُ، ہم نے اس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات میں اس کی یاد میں قیام کیا، جاگتے رہے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے رہے۔ اعلیٰ تسلیم و بات بین ابھی ہے حق قلیلا من قصیر حتی بارک عند تمام وقت و انقضاء مدت فنحن نوزع وداع من ادى بلاغه علينا وانشا وشرع سراه منا قائلنا السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء الاعظم۔ ہم نے جتنا ممکن ہو سکا اتنا عبادت کی، مگر حد تو یہ ہے کہ عبادت پروردگار کا حق ادا نہیں ہو سکا اور ہم اس مہینے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اور انسانوں میں بہت سے رخصت ہو رہا ہے کہ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں اور اس طرح سے رخصت کر رہے ہیں کہ جیسے کسی عزیز دوست، عزیز رشتے دار، ایسا رشتے دار کہ جس سے قلبی وابستگی ہوتی ہے، جیسے اس کا بچھڑنا شاد ہوتا ہے، ویسے ہی اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ کا پاکیزہ مہینہ کل گزر گیا، سنادا باؤسنا قائلنا سب یہ کہتے ہوئے السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر و یا عید الاعظم، یہ اور اللہ کے بڑے ولیوں کی عید ہے۔ پر عالم وبرم نبی رحمت اللہ نبی قافیت کا اللہ انہا اليوم یوم جعل اللہ لکم عیدا وجعل اللہ نے آج کا دن روز عید قرار دیا ہے، اور روز عید قرار دیا ہے تمام اہل اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے روز عید قرار دیا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے روز عید اس لیے قرار دیا ہے تاکہ وہ شکرانہ ادا کر سکے کہ پروردگار نے جو ہمیں طاقت دی تھی، اس طاقت کا استعمال کر کے ہم نے ماہ صیام، ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں اور اس کا حق تو ادا نہ کر سکے، مگر جس قدر ہو سکا ہے پروردگار ہم تیرے شکرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم تیرے شکرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور عید کا دن بڑا عجیب ہے، میں ابھی بات کہنے جا رہا ہوں۔ حسب اللہ یذکرکم وکبروا وسبحوا واذکروا یستجب لکم وآتوا فطرتکم فإنہا سنت نبیکم۔ عید تمام، رمضان تمام ہوا اور عید آ گئی ہے، اور عید کے دن کے لیے فطرے کا بڑا تقاضا ہے۔ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کیجیے۔ فطرے کے تقاضے کے معنی یہ ہے کہ فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے، فطرہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ غالباً مولانا محسن صاحب قبلہ نے اعلان فرمایا ہوگا، کتنا ہے؟ 100 روپے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ابھی ایک اور بات کہنے جا رہا تھا، مجھے وہاں پتہ چلا تھا، میں ابھی کہنے والا تھا
ائمتنا